أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے کہ ضد میں آ کر وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا محض اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا نوازا، لہٰذا یہ غضب در غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی 90 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں سے بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ایک زمانے سے وہ لوگ منتظر تھے نبی کی آمد کے کہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے گا ہم کو، لیکن جب نبی آئے تو نبی کا انکار کر دیا اور ایسی مخالفت پر اڑ گئے کہ جیسا کہ دوسرے نے کسی نے بھی جو ہے ایسی مخالفت نہیں کی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ہی برا سودا کیا انہوں نے، کیا ہی جو ہے اپنی جانوں کا، کہ ضد میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو ہدایت ان کے پاس موجود تھی، توریت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، وہ بالکل واضح طور پر پڑھ چکے تھے، ان کو معلوم تھا اور یہ بات ان کے سامنے کھل چکی تھی کہ یہی سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اس وجہ سے کہ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور رسالت اور نبوت کے لیے جسے چاہا اپنے بندوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کیونکہ ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں انبیاء کرام مبعوث ہوتے آ رہے تھے، اور اب ان کو یقین تھا کہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان سے ہوں گے، لیکن جب بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں جب نبی مبعوث ہوئے تو ان کو ایسے غصہ آیا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کر کے نبی کو بھیجیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھیں اور کس کو اس کے لیے منتخب کریں، کون اس کے لیے موضوع ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، لیکن یہ لوگوں کا غصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غضب در غضب، یہ جو ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے سخت و رسوا کن عذاب ہے، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں سے نبی کیوں نہیں آیا، دوسرے خاندان میں سے کیوں آیا، اس خاندان کو وہ جو ہے حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور پھر آخری نبی انہی میں سے بھیجا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ ان سے کہو پھر تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ اس میں ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی اور کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے اس کتاب پر جو ہمارے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت نازل ہوئی تھی، صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ساری کتابوں کے ہم منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا
تم جب توریت پر ایمان رکھنے کا اعلان کر رہے ہو تو پھر توریت پر بھی تو پورا ایمان تمہارا نہیں ہے، جبکہ توریت میں اس قرآن کے تعلق سے خبر دی گئی تھی کہ ایسا کلام آنے والا ہے اور ایسے نبی آنے والے ہیں، ان کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر وہ کتاب پڑھتے ہوئے جب تمہارا ایمان ہے اس پر، تو پھر تم اس کتاب کو کیوں نہیں مان رہے ہو، اس نبی کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی آسمانی کتاب میں انبیاء کرام کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ صریح کفر ہے۔ پھر جبکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم توریت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہارے آباء و اجداد میں سے جن لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، تم ان کے تعلق سے بڑا اچھا عقیدہ رکھتے ہو اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا تھا اور وہ جو ہے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے ایمان تمہاری خود کی کتاب پر بھی نہیں ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل جھوٹ ہے اور کفر کر رہے ہو تم۔ من قبل ان کنتم مؤمنین، یعنی تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، گروہ نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس بات کا جو ہے اقرار کرنا پڑے گا تمہیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم ڈھانے والے بنے۔ یعنی اور ایک بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی دلیل تمہارے پاس لے کر نہیں آئے تھے؟ نبوت اور رسالت کی ساری سچی دلیلیں وہ لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو بھی نہیں مانا اور ان کے جاتے ہی ان کے پیچھے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی پرستش کی، ان کے دلوں میں رج بس گئی۔ ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو کیسی بری حرکتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کوہ طور کو اوپر اٹھانے کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی ہے۔ جب احکامات آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، جبکہ اس سے پہلے مانگ رہے تھے کہ ہمیں ایک طریقہ بتلا دیجئے، ایک شریعت دے دیجئے۔ جب شریعت دی گئی، کتاب آئی اور احکامات آئے تو جو مشقت والے احکامات تھے اس پر عمل ان سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے اٹھا کر کہا کہ مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو؟ تو اس وقت وہ مارے ڈر کے کہا کہ قالوا سمعنا واطعنا کہا۔ اس کے بعد دل میں کیا بات تھی ان کی؟ عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی خال سے تو یہ کہہ رہے تھے، زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اطعنا، اور دل میں یہ بات آ رہی تھی، سارے حال سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے جو کفر کیا تھا بچھڑے کی کو معبود بنا کر، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب وہ جو ہے دریائے شور سے پار ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا کر، تو اس وقت راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بچھڑے کی گائے کی عبادت کرنے والی قوم تھی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی ایک مجسم معبود تجویز کر دیجئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھڑکا اور ڈانٹا، تو اس وقت وہ خاموش بیٹھ گئے اور توبہ کر لی۔ لیکن اس میں سے جو لوگ سچی توبہ کیے تھے، توبۃ نصوحہ، ان کی توبہ قبول ہوئی، اس وجہ سے وہ بچھڑے کی عبادت سے بچے رہے۔ لیکن جو لوگوں نے صرف دکھاوے کے لیے توبہ کی تھی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ کیونکہ وہ مذاق ہوتا ہے۔ بظاہر توبہ کرتے ہیں لیکن پھر وہی حرکت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر سے بچھڑے کی عبادت ان کے دل میں جو معبود بنا کر انہوں نے بٹھا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہوا کہ تمہارے دلوں میں اس کی محبت رچی بسی ہوئی تھی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یعنی کیسی بری تھی وہ، اگر تم مومن ہو تو تم کو ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے تھا. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. ان سے کہو اگر آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کہ وہ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا اور ہدایت یافتہ سمجھتے تھے، جبکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارا دین اور تمہارا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے، کینسل ہو چکا ہے، تمہاری شریعت اب باقی نہیں بچی. اگر تم نجات چاہتے ہو تو تمہیں امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے تم کو زندگی گزارنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی نبوت کی سچائی کو تم کو ماننا ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس مذہب پر ہے اور جس طریقے پر ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب کے سب گمراہ ہے. جیسا کہ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو سچے اور اچھے سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور یہی حال یہودیوں کا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نجات یافتہ ہے، جنت ہمارے لیے ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. فرمایا، ایک مقام پر ان کے قول کو نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. ایک مقام پر یہ کہا کہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، پسندیدہ ہے، وہ چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ایسا اگر ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو تم موت مانگو. اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مباہلے کی دعوت ہے. اس میں مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم اگر اللہ کے سامنے یہ دعا کرو کہ یا اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے، یہ تمنا کرنے اللہ تعالیٰ سے کرنے کے لیے کہا گیا مباہلے میں. اس کو سورہ جمعہ 28ویں پارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، یہودیوں کی جو حرکتیں تھیں. اور ایسا ہی ایک موقع عیسائیوں کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آیا. ان کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی تھی. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا عِلْمٍ قَالُوا إِنَّ السَّائِلَ مِنْ نِسَاءِكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس میں بھی ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم سارا سچا علم تمہارے پاس آ جانے کے باوجود بھی اگر تم ماننا نہیں چاہتے تو آؤ تم اپنی عورتوں کو بلا لو اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو اور اپنے بیٹوں کو بلا لیں، اور اپنے آپ کو تم بلا لو اور ہم بھی آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ لعنت ہے اس پر جو جھوٹا ہے. تو وہ لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ بھی جھوٹے تھے عیسائی، اور یہ یہودی بھی جھوٹے ہیں، اور یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ موت کی تمنا اس وقت کر دیتے، مباہلے میں آ جاتے تو سب کے سب مر جاتے اسی وقت. لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں موت دے دی اگر ہم جھوٹے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. مگر انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گی، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تم ان کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے، حالانکہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ اگر تمنا کریں گے تو ان کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال زندہ رہیں، کیونکہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، اصل میں جو لوگ دنیا کو امتحان گاہ اور آزمائش گاہ نہیں سمجھتے بلکہ تفریح گاہ کے طور پر لیتے ہیں،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں مزے لوٹنا ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، تو وہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ زندگی مل جائے۔ مشرکین اور کفار کا یہی حال ہوتا ہے، موت سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ لوگوں کو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ سے ملنے کی تیاری وہ لوگ کرے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ملنے کی تیاری کرتے رہتے ہیں تو ان کو ڈر نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں، لیکن اگر بالفرض محال اگر ان کو 1000 سال کی زندگی مل بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عذاب میں تو ان کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، ان کو عذاب تو ہونے والا ہے۔ 1000 سال جینے کے بعد بھی انہیں ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔